من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الاحزاب ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ الاحزاب کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. قرآن مجید کی آیات حجم کے اعتبار سے مختلف ہیں. والعصر ایک آیت ہے، الف لام میم ایک آیت ہے، اور آپ کی یہ آیت یہ بھی ایک ہی آیت ہے، اور آیت الکرسی وہ بھی ایک ہی آیت ہے. بہرحال اس آیت کو اس وقت یہاں پر تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں الحمدللہ آپ انہیں یقیناً پہچان رہے ہوں گے کہ المسلمین، ہاں جی، یہ اسم کی جمع مذکر اور جمع میں مذکر سالم، ٹھیک ہے، کیونکہ سالم اونا اور اینا ساؤنڈ کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا. اور المسلمین ہے لہٰذا یہ معرفہ بھی الف لام بھی اس پہ لگا ہوا ہے. المسلماتی جمع سالم مؤنث، یعنی مسلمات تن تھا اس پہ الف لام داخل ہوا تو المسلماتی بن گیا. اب اسی پیٹرن پہ یہ تمام الفاظ ہیں کہ ان المسلمین والمسلماتی والمؤمنین والمؤمناتی. معنی میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کے معنی آپ کو آتے ہیں. انا کے معنی بے شک، ٹھیک ہے، اور المسلمین مسلمان مرد اور المسلماتی مسلمان عورتیں. والمؤمنین والمؤمناتی والقانتین والقانتاتی، قانت فرما بردار. والصادقین والصادقاتی، صادق سچا. والصابرین والصابراتی، صابر صبر کرنے والا. والخاشعین والخاشعاتی، خشوع سے، ٹھیک ہے، عاجزی خشوع، یعنی خاشین عین اس سے خشوع بنے گا عاجزی، اور خاشین یا اس سے خشیت، اس سے خوف ڈر. تو یہاں پر الخاشعین سے مراد عاجزی اختیار کرنے والے. والمتصدقین والمتصدقاتی، تصدق صدقہ کرنا. والصائمین والصائمات، صائم روزہ رکھنے والا. والحافظین فروجہم والحافظاتی، حافظ حفاظت کرنے والا، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذاکر ذکر کرنے والا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعد اللہ نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے مغفرتن، مغفرت نکرہ استعمال ہو رہا ہے، مغفرتن اور حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے، و اجرن نکرہ اور حالت نصب میں
عظیمن نکرہ اور حالت نصب میں. وسط نکرہ معرفہ. معرفہ کی اقسام 7 اقسام، جن میں سے 5 ہم نے کل پڑھ لی ہیں. پہلی قسم معرفہ کی ہے اسم علم. اسم علم سے مراد کسی خاص شخص کا نام، کسی خاص چیز کا نام، کسی خاص جگہ کا نام. اس میں ضمیر یا ضمائر، پرسنل پروناؤنس، ہوا، انت، انا، نحنو وغیرہ وغیرہ تفصیل سے پڑھیں گے. اسماء اشارہ، ھذا، ذالکا، ھذہ، اولئکا وغیرہ وغیرہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس. اسماء موصولہ، ریلیٹو پروناؤنس، الذی، الذین، اللتی، من جیسے الفاظ عربی میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. اور پھر 5ویں قسم جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے معرف باللام، یعنی آسان اس کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھے، لام، الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. کسی نکرہ کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں الف لام داخل کر دیں. آج اس الف لام کے متعلق مزید اہم باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی. اس میں پہلی بات تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو الف لام ہے آپ کا عربی میں استعمال ہونے والا، یہ آپ کا انگریزی میں جو آرٹیکل ہے دی، اس کے ایکولنٹ ہے. آپ کے جو آرٹیکلز ہیں انگریزی میں، انڈیفینٹ آرٹیکل اور ڈیفینٹ آرٹیکل، اے اور این آپ کے انڈیفینٹ آرٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے. آ بک مینز اینی بک، کوئی کتاب، ایک کتاب. لیکن جب آپ اسے دی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے دا بک، اور اس سے مراد کوئی خاص کتاب، کوئی اسپیسیفک کتاب جو ہے وہ مراد لی جا سکتی ہے. تو اب الف لام کے متعلق مزید ہم کچھ باتیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. ال جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ آپ کا جو آرٹیکل ہے انگلش کا دی، اس کے ایکولنٹ ہے. انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ بات آپ کو اس کے معنی بیان کرنے میں بھی انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگی. اب ال کے حوالے سے اہم باتیں کچھ مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ال میں جو لام ہے اس کا ایک خاص نام ہے. ٹھیک ہے. ال میں جو لام ہے اس کا ایک خاص نام ہے. شعر ہو گیا یہ لام جو ہے یہ لام تعریف کہلاتا ہے. لام تعریف، اس کا نام بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ عربی زبان میں بہت سارے لام استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ہر لام کا اپنا کام ہے. تو ال کا جو لام ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ لام تعریف ہے. تعریف معرفہ سے، یعنی معرفہ بنانے والا لام. کلیئر ہو گیا؟ اور یہ میں آپ کو اب تک پڑھائے جانے والے سبق کے اعتبار سے دوسرا لام پڑھا رہا ہوں. ایک لام میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. کون سا لام پڑھایا جی ہم نے؟ اس سے پہلے ہم کون سا لام پڑھ چکے ہیں؟ حروف الہجا میں ہم نے لام پڑھا تھا نا. ایک لام وہ تھا الف با تا سا، اس میں ایک لام تھا جو حروف الہجا کے طور پہ استعمال ہوا تھا. تو پہلا لام وہ تھا. یہ جو لام ہے یہ لام تعریف ہے، یعنی الف لام والا لام لام تعریف ہے. میں بار بار اس پہ زور کیوں دے رہا ہوں، بار بار بیان کیوں کر رہا ہوں کہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. یہ لام تعریف ہے. اور یہ جو آپ کو شروع میں کیا نظر آ رہا ہے جی، سے کیا کہوں گا میں؟ الف کے حمزہ. حمزہ، حمزہ کیوں کہوں گا اسے میں؟ کیونکہ اس پہ حرکت آ رہی ہے. یہ الف لام کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. حمزۃ الوصل یہ بھی بہت اہم ٹرم ہے. ٹھیک ہے. تو الف لام میں جو 2 حروف استعمال ہوئے ہیں، ایک لام اس کا نام لام تعریف، اور حمزہ حمزۃ الوصل. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ابھی میں نے آپ کو جو میں ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ معرف باللام کے آسان معنی کیا ہیں؟
الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا، لیکن میری زبان سے پہلے جو نکلا تھا وہ لکھ رہا تھا لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا، ٹھیک ہے. لیکن میں نے پھر اپنی جو ہے وہ زبان کو موڑ کے دوبارہ آپ کے سامنے بولا کہ الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. اصل میں کسی بھی اسم کو معرفہ بنانے والا جو ہے وہ لام ہے، تو اس لیے اس کا جو نام ہے بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، معرف باللام. یہ نہیں لکھا ہوا معرف بالالف واللام، ایسا نہیں لکھا ہوا نا، یہ لکھا ہے نا معرف باللام، یعنی لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. تو معرفہ بنانے کے لیے اصل میں لام ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو پرابلم آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس لفظ تھا کتاب، کتابن، یہ نکرہ اسم ہے، اس کو میں نے معرفہ بنانا ہے تو اس کے شروع میں لام داخل کروں گا، کیونکہ معرفہ بنانے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ لام. جب میں نے اس کے شروع میں لام تعریف داخل کیا، اور لام تعریف ساکن ہے، تنوین چلی گئی، لیکن مجھے ذرا پڑھ کے دکھائیں. پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سک رہے آپ اسے؟ اس لیے کہ وہ لام جو ہے لام تعریف وہ ساکن ہے، پہلا حرف ہی ساکن آ گیا. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اسے پڑھنا مشکل ہو جائے گا. کتاب، ٹھیک ہے نا، مطلب بہت زور لگے گا نا آپ کا، لیکن زبان میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ فلو، روانی. اور عربی زبان میں جتنی روانی ہے وہ کسی زبان میں نہیں ہے. اس لیے اسلام کی پروننسیشن کے لیے، اسلام کو ادا کرنے کے لیے شروع میں ہم ایک حمزۃ الوصل استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حمزۃ الوصل استعمال کرتے ہیں. اور یہ حمزہ اصل میں وہ الف ہے جس میں کوئی نہ کوئی حرکت آ جائے. لہٰذا اب جو حمزۃ الوصل کی ٹرم میں آپ کو سناؤں گا جب کبھی بھی، اس کے حوالے سے بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس پہ بھی مختلف حرکتیں آ سکتی ہیں. لیکن الف لام کا جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل، اس پہ زبر آئے گی. اسے پڑھنے کے لیے ہم نے حمزہ شروع میں لگایا، الکتاب، الکتابو. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب یہ حمزۃ الوصل ہے نا، آپ نے صرف پڑھنے کے لیے لگایا ہے، لیکن اگر اس لفظ کو آپ پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہو، جیسے آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں الفاظ کیا آتے ہیں؟ الف لام میم، اور پھر پہلے لفظ ہے ذالکا، اور پھر الکتابو. تو آپ کیا اس کو ایسے پڑھتے ہیں؟ ذالکا الکتابو. کیا پڑھتے ہیں؟ ذالکل کتابو. اکیلے پڑھنے کے لیے بالکل، یعنی پیچھے سے، اصل میں دیکھیں پیچھے سے تو لام کو ہی آپ نے ملانا ہے نا، وہ آپ کو یہاں پر حمزۃ الوصل کی اہمیت بھی نظر آ گئی کہ الگ سے آپ نے پڑھنا ہے تو حمزۃ الوصل کو آپ پڑھ رہے ہیں، ورنہ اگر پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو وہی حمزہ آپ کو الف کی صورت میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یہ الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جا رہا. کلیئر ہو گیا نا؟ تو یہ حمزۃ الوصل جب بھی آپ سنیں گے لفظ سے، اسے مراد یہ ہوگی کہ یہ وہ حمزہ ہے جسے جب ما قبل یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. اور یہ جو ضرورت محسوس ہوئی حمزہ کی شروع میں پڑھنے کے لیے، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اور بتایا کہ زبان کی روانی کے لیے ضروری ہے، ایسا ہم اپنی جو زبان ہے اس میں بھی کرتے ہیں. جیسے ہمارے دوست ماشاءاللہ دیکھیں علم کی تلاش میں، علم کے شوق میں کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، صرف اس آپ کہہ لیں اس کورس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو ان کا حوصلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے. لیکن چونکہ کراچی سے تشریف لائے ہیں اس لیے ان کی کراچی کے حوالے سے میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے اسے کراچی میں کیا پروناؤنس کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اسکول عام طور پہ، اور اس کو اسٹیشن. اب یہ دیکھیں اصل میں پرابلم آ رہی تھی اس لیے کہ جہاں پر تو واؤل آ رہا ہے وہاں پر پرابلم نہیں ہے.
لیکن دو کانسوننٹس آ رہے ہیں, پرابلم شروع. یعنی آپ کو ذرا دیکھیں, ہمارے لیے مشکل نہیں ہے یہاں والوں کے لیے, ہم اسے بول ہی لیتے ہیں جی اسٹیشن, لیکن آپ دیکھیں نا اسٹیشن, اسکول. اب دیکھیں اب پرابلم انہیں آئی, انہوں نے کیا کیا, اس کے شروع میں اسے پروناؤنس کرنے کے لیے ایک آئی لگا لیا, اسکول اور اسٹیشن. ایزی ہو گیا نا, پروننسیشن ایزی ہوگی. اب پنجابی والوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی پرابلم ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا جی اسے بھی گرا دو ٹیشن. اب یہ ٹیشن کیا ہے, صحیح ہے نا, اب یہ ٹیشن جو ہے یہ اور یہ کلو آ گیا. تو یہ اصل میں حمزۃ الوصل ایڈ ہوا ہے صرف اس کی پروننسیشن کے لیے, پروننسیشن کو ایزی کرنے کے لیے. کلیئر ہو گیا؟ دونوں باتیں آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئیں. ایک تو یہ کہ حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہوگا جسے ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ جو حمزہ ہم نے ایڈ کیا اس کی وجہ کیا ہے, وہ روانی برقرار رکھنا. اب الف لام کے حوالے سے دوسری اہم بات, یہ ایک بات آپ کے سامنے آ گئی. الف لام کے حوالے سے دوسری بات, یہ جو لام ہے, لام تعریف, آپ نے دیکھا کہ دو الفاظ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں, انہیں آپ پروناؤنس کرتے ہیں, کیا آئیں گے, پڑھے جائیں گے یہ الکتاب اور الغرفۃ. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کلیئر ہے الحمدللہ؟ دو لفظ اور لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ دو الفاظ ذرا مجھے پڑھ کر بتائیں. القمر, دیکھیں دو باتیں آ رہی ہے نا, یعنی القمر الشمس, الشمس نہیں پڑھ رہے آپ, ٹھیک ہے, القمر الشمس. اب اگر میں آپ کے سامنے اس کو ایسے یہاں پر لکھ دیتا القمر اور الشمس, تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جانا تھا, ایسے ہی ہے نا. لیکن دیکھیں دونوں جگہ پر لام موجود ہے, لام تعریف, ایسے ہی ہے نا. ایک جگہ پر آپ لام پروناؤنس کر رہے ہیں, ایک جگہ پر آپ لام پروناؤنس نہیں کر رہے, اس حمزۃ الوصل کو ڈائریکٹ لام کے بعد والا جو حرف ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں, ایسے ہی کر رہے ہیں نا. القمر الشمس. اب یہ ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا. اب اس سے رزلٹ یہ سامنے آیا کہ الف لام کا جو لام ہے وہ کبھی پروناؤنس ہوگا اور کبھی پروناؤنس نہیں ہوگا. کیوں؟ الف لام کا لام کبھی پروناؤنس ہوگا اور کبھی پروناؤنس نہیں ہوگا. لکھا ہوا ہمارے سامنے آ جائے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, پتہ چل گیا جی لام پہ اگر سکون کی علامت لکھی ہے تو پروناؤنس ہوگا, اور اگر لام کے بعد والے حرف پر شد لگی ہوئی ہے تو وہ لام پروناؤنس نہیں ہوگا. سمپل سی بات ہے. لیکن اگر حرکات نہ لگی ہوں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ کون سی صورت ہے بھئی جہاں پر لام پروناؤنس ہوگا اور کون سی صورت ہے جہاں پر لام پروناؤنس نہیں ہوگا. اس اعتبار سے حروف جو آپ کے حروف الہجا ہیں ان کی تقسیم کی گئی ہے القمر سے مناسبت رکھنے والے قمری حروف. آپ کے حروف الہجا کی دو قسمیں, ایک قمری حروف ہیں اور ایک شمس کے حوالے سے شمسی حروف. کل حروف کتنے ہیں حروف الہجا؟ 28, 29 وہ حمزہ اور الف کا ڈفرنس, لیکن ہم نے نارمل جو تعداد رکھی تھی وہ 28 تھی. تو کل 28 حروف میں سے آپ کے کچھ حروف قمری حروف ہیں اور کچھ جو ہیں شمسی حروف ہیں. تو 28 حروف میں سے شمسی اور قمری حروف کو ہم نے اب الگ الگ کرنا ہے.
تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 28 حروف میں سے 14 حروف شمسی حروف ہیں اور 14 حروف قمری حروف ہیں. آدھے آدھے, 14 قمری 14 شمسی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں ہمارا اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا سکوپ اس وقت کیا ہے, قرآن مجید کو سمجھنا, اور قرآن مجید میں چونکہ حرکات لگی ہوئی ہیں الحمدللہ, اس لیے ہمیں اس حالت میں الفاظ ملیں گے. اس لیے ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ شمسی حرف کون سا ہے, قمری حرف کون سا ہے, اور لام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, اس لیے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہم پڑھیں گے الحمدللہ. آپ تجوید بھی سیکھ رہے ہیں, ساری باتیں آپ کے سامنے, لیکن یہ ایک ایڈیشنلی میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے عربی میں جب کچھ الفاظ لکھے ہوئے آئے اور اس وقت آپ کے سامنے سوال پیدا ہو کہ یہاں پر لام کو میں نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, تو آپ کیا کریں گے. اس کے حوالے سے قمری اور شمسی حروف, اور بجائے اس کے کہ ہم حروف یاد کریں کہ جی یہ اور یہ جو ہیں وہ قمری حروف ہیں اور یہ والے سارے کے سارے جو ہیں شمسی حروف ہیں, ہم ایک جملہ یاد کر لیتے ہیں. وہ جملہ ہمیں بتائے گا کہ اس جملے میں استعمال ہونے والے تمام حروف قمری حروف ہیں. ہمارے بزرگوں نے دیکھے اتنا بہترین کام کیا, انہوں نے ہمارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. انہیں پتا تھا انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں ہے, تو ہم سب کچھ ان کے لیے کر دیں. انہوں نے ایک جملہ ہمیں دے دیا کہ جملہ یاد کر لو, اس جملے میں جتنے حروف آ رہے ہیں وہ سب کے سب قمری حروف ہیں, باقی شمسی ہیں. ایک چیز پتہ چل جائے دوسری پتہ چل جاتی ہے, تو جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اب اس جملے پلیز اس جملے کے معنی کیا ہیں اور جملے کا مقصد کیا ہے, اس پہ ہم بات نہیں کریں گے, صرف جملہ یاد کریں گے قمری حروف یاد کرنے کے لیے. اور وہ جملہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. اس جملے میں کتنے حروف استعمال ہوئے ہیں؟ 14 حروف استعمال ہوئے ہیں. گن لیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 حروف استعمال ہوئے ہیں اور کوئی بھی حرف ریپیٹ نہیں ہوا. ٹھیک, تو اس جملے میں استعمال ہونے والے تمام حروف قمری حروف ہیں. لہذا ان حروف سے جب بھی کوئی لفظ بنے گا اور اس پہ آپ الف لام داخل کریں گے تو الف لام کا لام پروناؤنس ہوگا. اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو حروف ہیں ان میں الف لام کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا. ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. پہلے اس حق کو لفظ کوئی لے لیں, الحق. ٹھیک ہے, قاف القلم, کاف الکتاب, الف العہد. ٹھیک ہے, خا اسی لفظ کو لے لیں الخوف, واو الواقعہ, لام پروناؤنس ہو رہا ہے, عین فا الفوز, الفاتحہ, عین العلیم, جیم الجبار, با البر الباری, غین الغرفہ الغنی الغفار, میم المالک المؤمن, ہا الہادی الہدا, اور یا الیتیم. ٹھیک ہے نا, یا سے الیقین, لام پروناؤنس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, الیقین یعنی یقین لفظ ہے نا, اس پر ہم الف لام داخل کریں تو الیقین پڑھیں گے اس کو. اب باقی ان کے علاوہ جو حروف ہیں ان میں آپ دیکھ لیں, آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ذرا دیکھیں, آپ کو انشاءاللہ بہت سارے اس میں مل جائیں گے. الصمد, ٹھیک ہے نا, الصمد, سواد, الصمد نہیں کہا آپ نے, الصمد. سین السمیع,
السمیع، السمیع تو نہیں کہہ رہے نا. التواب، ٹھیک ہے نا، التواب. الرحیم، الرحمن را، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ رول بھی آپ کا الحمدللہ کنفرم ہو گیا. تو کون سا حرف قمری شمسی، یہ اگر آپ کا کبھی دل کرے دیکھنے کو تو اس جملے کو ذہن میں لے آئیں، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ آپ کا جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اب ال کے حوالے سے آخری بات ہم کریں گے، اور وہ یہ ہوگی کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں ہم الف لام داخل کرتے ہیں، اور اس الف لام میں اصل لام ہے جسے ہم لام تعریف کہہ رہے ہیں، اور یہ حمزۃ الوصل صرف اس لام کی ادائیگی کے لیے ہم شروع میں ایڈ کرتے ہیں. اس لیے جب پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. اب ہم بات کریں گے کہ معنی میں کیا فرق پڑتے ہیں. معرفہ تو بن گیا، ٹھیک ہے. کتاب، کتابن نکرہ، کوئی کتاب، عام کتاب آپ نے کہا. الکتاب خاص کتاب. اب یہ خاص سے مراد کیا ہے؟ اسپیسیفک، ٹھیک، کوئی خاص کتاب. اب یہ کوئی خاص کتاب اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے چند باتیں آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالی بہت آپ کو فائدہ ہوگا. اور قرآن مجید میں آپ جو دیکھیں گے کہ مختلف تراجم آپ کے سامنے آتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر ترجمہ انہوں نے ایسے کیوں کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ کو مدد ملے گی. دیکھیں، میں کہتا ہوں اردو میں میرے پاس ایک آدمی آیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس ایک آدمی آیا. اب وہ جو ایک آدمی وہ نکرہ آدمی ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہانی بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا. اب ساتھ میں کہتا ہوں یار آدمی بڑا ہی غریب تھا، آدمی بڑا غریب تھا. اب میں نے کس آدمی کی بات کی ہے جی؟ کس آدمی کی بات کی ہے؟ اسی آدمی کی بات کی ہے نا جو جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ میں نے آپ کے سامنے نکرہ شو کیا. اس کے بعد جب میں اس آدمی کو دوبارہ لے کر آیا تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک آدمی بڑا غریب تھا، میں نے اس آدمی کو مینشن کیا آدمی کے ساتھ صرف کہ آدمی بڑا غریب تھا. آپ انگریزی میں اس طرح کرتے ہیں دیر واز اے کنگ، دیر واز اے کنگ، کوئی بادشاہ تھا. اب اس بادشاہ کو دوبارہ مینشن کریں گے تو آپ کہیں گے دا کنگ ہیڈ ٹو سنز، اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے. ڈی لگایا کہ نہیں لگایا؟ یعنی اب یہ خاص، اب آپ کہیں نا خاص سے مراد، آپ کہیں جی کوئی خاص بادشاہ ہوگا، مراد خاص یہ ہے کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. تو ایک خاص کے ایک معنی آپ کے سامنے یہ آ گئے، ٹھیک ہے نا. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ نکرہ سے معرفہ ہوگا تو ہمیں مفہوم میں کیا مدد ملے گی؟ پہلے ذکر ہوا کسی اسم کا، اس کو جب آپ نے دوبارہ ذکر کیا تو اب وہ معرفہ ہو گیا. کلیئر ہو گیا؟ ایک معرفہ کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی چیز کے حوالے سے وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہو، ٹھیک ہے، چیز آپ کے سامنے موجود ہو. میں کہتا ہوں یار ذرا کتاب دینا، تو آپ وہاں جا کر کوئی کتاب اٹھا کے لا دیں گے مجھے. کون سی کتاب دیں گے؟ یہ والی کتاب گرامر کی. انگریزی کا ٹیچر آ کے آپ کو کہتا ہے کہ بچوں کتابیں کھول لو. آپ کیمسٹری کتابیں کھول لیتے ہیں؟ کون سی کھولتے ہیں؟ ایک یہ اسپیسیفک کتاب ہو گئی. میں نے کہا نا کوئی کتاب کھولو تو نہیں میں نے کہا نا، یا میں نے کہتا یہ ذرا کوئی کتاب دینا، تو اب ان کے پاس آپشن تھا مجھے کوئی بھی کتاب پکڑا دیتے. لیکن جب میں نے کہا نا کتاب دینا تو انہیں پتا ہے کہ میں یہ کتاب جو سامنے موجود ہے وہی مانگ رہا ہوں. نہیں نا، یہ وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا کتاب دینا مجھے، تو وہ اسپیسیفک ہو گئی. نہیں، اب اردو میں دیکھیں، اردو میں بھی فرق ہے. جب میں ایک یا کوئی کا لفظ لگا رہا ہوں اردو میں تو میں اسے نکرہ شو کر رہا ہوں. کوئی کتاب دینا، ایک کتاب دینا،
ایک کتاب دینا، اس سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. آپ کوئی بھی مجھے پڑھا، آپ نے ایک کتاب ہی مانگی ہے نا، لیکن اب میں کہتا ہوں کتاب دینا ذرا، تو اب میں مراد کوئی اسپیسیفک کتاب ہے. ٹھیک ہے. گھر میں آپ کہتے ہیں جی میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں جی میں کسی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کسی مسجد میں اور مسجد میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کسی مسجد سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی مسجد ہے، نکرہ. لیکن جب آپ کہتے ہیں گھر والوں کو میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ کے گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ آپ کس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. محلے کی مسجد میں. اپنے دوست کو کہتے ہیں اچھا یار مغرب کی نماز میں نا، مغرب کے وقت مغرب کی نماز میں مسجد میں ملیں گے، مسجد میں ملیں گے. اب وہ آپ سے پوچھتے ہیں یار کس مسجد کی بات کر رہے ہو تم؟ اسے بھی پتا ہے کہ ہم اکٹھے مغرب کی نماز اسی مسجد میں پڑھتے ہیں. تو یہ خاص کے آپ کو میں مفاہیم جو ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ آپ کو دیکھیں ترجمے میں کتنا انشاءاللہ تعالی فائدہ دیں گے. اسی طرح انگریزی میں آپ کہتے ہیں دا کاؤ از a useful animal. The cow is a useful animal. The cow سے مراد کوئی خاص گائے مفید جانور ہے؟ گائے کی پوری نسل، جنس، ایز اے جنس، یعنی تمام گائیں مفید جانور ہیں. لہذا ال سے یا دی سے ایک مفہوم آپ کے سامنے آتا ہے تمام کا. کلیئر ہو گیا؟ تو جو موٹے مفہوم آپ نے رکھنے ہیں دی کے، یہ موٹے موٹے مفہوم آپ کو میں بتا رہا ہوں. ایک آپ کے سامنے اسی سے شروع کر لیتے ہیں. ایک ال جب آپ کے سامنے لفظ آئے گا تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے تمام کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے. اب کانٹیکسٹ میں یا آپ کے سامنے جو ترجمے آئیں گے اس میں آپ کو پتہ چلے گا اچھا اس کا ترجمہ ایسے کیوں کیا گیا. ابھی ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں تو آپ کو بات انشاءاللہ تعالی بالکل سمجھ میں آ جائے گی. ایک مفہوم آ گیا تمام کا، ٹھیک ہے، اور ایک مفہوم آ گیا کوئی خاص چیز. خاص چیز سے مراد جس کا، اب خاص میں مختلف صورتیں ہیں، جس کا پہلے ذکر ہوا تھا وہ خاص یا سامنے موجود. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہے. تو اب دیکھیں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمد للہ. الحمد للہ کا ترجمہ ندیم صاحب کیا آپ دیکھتے ہیں؟ تمام تعریفیں. یہ تمام کہاں سے آ گیا؟ تمام کے لیے کوئی لفظ ہے اس میں؟ کل کا لفظ عربی کا لفظ ہے، وہ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن وہ تمام کا مفہوم کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ اس ال سے پیدا ہو رہا ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی کوئی خاص تعریف اللہ کے لیے نہیں ہے مراد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے ترجمہ اس کا الحمدللہ کا کیوں کرتے ہیں؟ ال کی وجہ سے. تو یہ ال جو ہے وہ تمام کا مفہوم بیان کر رہا ہے. تو اب آپ سنتے ہو آپ کے سامنے جب ترجمہ ایسا ہے نا تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہاں پر ال جو ہے یہ تمام کا مفہوم دے رہا ہے. اچھا اب ان کے نا یہ جو ال کی جو میں نے آپ کے سامنے قسمیں بولی ہیں نا، ان کے اپنے پرٹیکولر نام ہے. یہ الفلاں ہے، یہ الفلاں ہے، یہ الفلاں ہے. ابھی میں آپ کو اس میں نہیں ڈال رہا، انشاءاللہ تعالی آگے جب آپ چل پڑیں گے تو پھر میں ان کے نام بھی آپ کو بتا دوں گا. اس ال کو کیا کہتے ہیں، اس ال کو کیا کہتے ہیں، بڑے مشکل سے نام ہے، تو اس لیے میں آپ کو ابھی نہیں ڈال رہا. بس آپ صرف مفہوم کو سامنے رکھیں. اسی طرح دیکھیں آپ کے سامنے سورۃ العصر کی جو آیت آتی ہے دوسری، والعصر ان الانسان، ان الانسان لفی خسر. یہاں پر آپ کے سامنے لفظ آیا الانسان. پہلی بات تو آپ نے نوٹ کی کہ الانسان حالت نصب میں استعمال ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ الانسانو، الانسان، الانسانی، تین اعرابی حالتیں. اب جو ال داخل ہوا ہے انسان پر، اس سے مراد کوئی خاص انسان ہے کہ بے شک کوئی خاص انسان نقصان میں ہے؟ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام انسان خسارے میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام والا مفہوم دینے کے لیے نا آپ کل کا لفظ رکھ کے دیکھ لیا کریں کہ اگر یہاں پر میں کل کا لفظ رکھ دوں تو ترجمہ صحیح بنتا ہے. اگر صحیح بن رہا ہو تو یہ تمام والا مفہوم والا ال ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے بڑی خوبصورت،
الہ فرعون رسولا، یعنی ارسلنا ہم نے بھیجا الی فرعون، فرعون کی طرف، رسولاً ایک رسول کو. ٹھیک ہے. فعصا فرعون، اب دیکھیں وہاں تھا فرعون، اب آپ کو پتا ہے فرعون حالت نصب یا جر غیر منصرف اسم ہے نا، اور یہاں پر فرعون حالت رفع میں آ گیا. فعصا فرعون رسولہ، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. اب یہاں پر الرسول سے مراد کون سا رسول ہے؟ یہ رسول جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. اور مراد کون سے رسول ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا نا. یعنی وہی جو میں نے بات کی نا، میرے پاس ایک آدمی آیا، آدمی بڑا غریب تھا. دیکھیں ایک آسان بات، آپ نے کسی کے دینے ہو پیسے، بڑی جلدی بات سمجھ میں آئے گی. اچھا اب آپ نے دینے ہیں، گھر میں بھی پتا ہے سب کو، بیچارے اتنے چکر لگائے ہیں. اس نے بیل ہوتی ہے، آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں چھوٹی ذرا دیکھو کون ہے، وہ جا کے دیکھتا ہے اور آ کے بتاتا ہے کہ ابو بندہ آ گیا، آدمی آ گیا. اب آپ کو پتا ہے آدمی، وہ آدمی، آپ نے کہا آدمی آ گیا، تو آدمی سے مراد کون آدمی ہے؟ وہی آدمی جو پہلے سے یاد ہے، جو آپ کے گھر والوں کو بھی پتا ہے کون سا آدمی مراد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الف لام والا معرفہ کی ایگزامپلز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ مدد دیں گی. کلیئر بات ہوگی. تو یہ بھی مفہوم کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو گیا. آخری بات، بعض اوقات عرب کی بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا. عرب لفظوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی تزیین کے لیے الف لام زائد استعمال کر دیتے ہیں. ٹھیک. الف لام کا ایک مقصد ہو گیا نا، نکرہ سے معرفہ بنانا. ایک الف لام کا مقصد وہ زائد ہوتا ہے، زائد سمجھ رہے ہیں نا، اور وہ داخل کرتے ہیں معرفہ اسم پر. جیسے آپ خطبے میں سنتے ہیں الحسن، الحسین، اللہم اغفر للعباس، العباس، پہلے معرفہ ہے، پہلے معرفہ ہے نا. الروم، غلبت الروم، الروم شہر کا نام ہے، معرفہ ہے پہلے. الشام، تمہارے الباکستان، پاکستان پہلے معرفہ تھا لیکن اس پہ الف لام داخل کیا. کس نے کیا؟ عرب نے. آپ کو حق نہیں ہے، عرب جس پہ کرے ہم اسی کا کیا ہوا استعمال کریں گے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کریں گے. ہم المکہ نہیں کہیں گے. یہ آخری بات تھی. ہاں کچھ لوگ جو ہے وہ الپاکستان کو الف لام کے بغیر بھی استعمال کرتے ہیں، وہ پاکستان بھی کہتے ہیں. تو یہ ہماری الف لام کے حوالے سے آخری بات تھی. اپنے ٹاپک کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.